مجھے سوچنا پڑے گا باسط کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑ. اگر یہی ہے اس کا علامہ اقبال کا اور اس کا قائد اعظم کا پاکستان جو ہے. باقی لیڈر ہیں یہ اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں جلسوں میں لے چاہتے تاکہ لوگوں کے اپنے ماں بہن بیٹی بیوی کو دیکھ رہے ہیں ناچتے ہوئے. دکھایا گیا کہ 2 لڑکیاں جو جوان بچیاں وہ آپ کی میری بھی بیٹی ہے وہ منگنی توڑ کر جلسے میں آ گئی. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کل یہ خبر بھی آئے گی کہ 2 نوجوان لڑکیاں رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہو کر بنی گالا پہنچ گئی ہیں. اس پاکستان کو میں نہیں مانتا ہوں. یہ پاکستان بنے گا؟ وہ بے غیرت بریگیڈ کا کمانڈر یہ باتیں کرتا ہے جلسوں میں. اس کی تربیت پتہ نہیں. وہ ذرا ورلڈ کپ کی وہ دیکھیے جب تصویر سے بازو ایسے کیے ہوئے تھے جب ورلڈ کپ اس کی یہ جگہ دیکھی تھی. یہ مسلمان رکھتا ہے یہ مجھ پر بات کرتے ہیں. وہ پاکستان کے بارے میں عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کشمیریوں کو غلام قرار دے رہے ہیں. کیا اس وقت یہ غلامی نہیں تھی جب آپ ان پر حکمرانی کر رہے تھے؟ جب آپ نے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا اور آپ کو اقتدار کے ایوان کے سیٹ پر بٹھایا تو کیا اس وقت وہ غلام نہیں تھے؟ وہ آزاد تھے. آج جب آپ ہار رہے ہیں، آج جب آپ ہار چکے ہیں، آج جب آپ سے اقتدار کی کرسی چلی جا رہی ہے تو آپ کشمیریوں کو غلام قرار دے رہے ہیں. آپ قرار دے رہے کہ مجھے اس سوچنے پر مجبور کر رہے کہ میں اس پاکستان کے ساتھ رہوں. کیا میں اس پاکستان کے ساتھ رہوں یا پھر کسی دوسرے ملک کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز. ناظرین کرام، آزاد کشمیر کے الیکشن ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے. 26 سیٹیں لے کر سب سے پہلی نمبر پر رہی. پاکستان مسلم لیگ نون جن کی حکومت تھی ان سے کافی توقعات تھی اور توقعات کے برعکس انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کم سیٹیں حاصل کی. پاکستان مسلم لیگ نون نے 6 سیٹیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں حاصل کی. لیکن آج جو ویڈیو ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے. الیکشن کے بعد جو صورتحال جنم لے رہی ہیں اور خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے جناب فاروق حیدر صاحب، ان کے جو بیانات سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص اپنی یادداشت کھو چکا ہے یا پھر حواس باختہ ہو چکے ہیں یا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. وہ پاکستان کے بارے میں عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کشمیریوں کو غلام قرار دے رہے ہیں. کیا اس وقت یہ غلامی نہیں تھی جب آپ ان پر حکمرانی کر رہے تھے؟ جب آپ نے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا اور آپ کو اقتدار کے ایوان کے سیٹ پر بٹھایا تو کیا اس وقت وہ غلام نہیں تھے؟ وہ آزاد تھے. آج جب آپ ہار رہے ہیں، آج جب آپ ہار چکے ہیں، آج جب آپ سے اقتدار کی کرسی چلی جا رہی ہے تو آپ کشمیریوں کو غلام قرار دے رہے ہیں. آپ قرار دے رہے کہ مجھے اس سوچنے پر مجبور کر رہے کہ میں اس پاکستان کے ساتھ رہوں. کیا میں اس پاکستان کے ساتھ رہوں یا پھر کسی دوسرے ملک کے ساتھ؟ آپ کے عجیب و غریب بیانات آ رہے. آپ یہ فرما رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود وہاں پر انفلوئنس کیا اور اس الیکشن کو داندلی زدہ بنایا. آپ نہ جیتے تو داندلی، آپ جیتے تو وہاں پر کوئی داندلی نہیں. آپ نے 5 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کی. کیا آپ نے داندلی کے ذریعے حاصل کیے؟ آپ کو 5 لاکھ ووٹ پھر کہاں سے ملے ہیں؟ یہاں پر ان کی یہ باتیں ختم ہو جاتی ہے. وہ ان باتوں کا بالکل کیئر نہیں کرتے. سب سے پہلے جو اس الیکشن کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے ایک طرف موجود تھے اور دوسری طرف احسن اقبال صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود تھے اور انہوں نے جو باتیں کی، یہ چھوٹا سے کلپ ہے. آپ اس کلپ کو ذرا ملاحظہ کیجئے. اس نے کشمیری قوم کو تقسیم کیا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. پاکستان پہ اس نے اس کے اقصاب کے بیانیے پر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تقسیم کیا اس نے، کسی کو کہا انڈیپینڈنٹ، کسی کو کہا کیا باہر ریفنڈ تم نے نہیں کرانا، وہ پلیبسٹ اقوام متحدہ نے کرانا، تم نے نہیں کرانا، اور یہ تم ادھر کراؤ گے تو یہ جو ہے نا اپنا یہ ریجنل پلیبسٹ، اسی سے کشمیر کا بیڑا گرک ہونا یہ وہ کر رہا ہے. وہ ایک اس کو لایا گیا اسی ایجنڈے کے لیے جو شاہد صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بات کی تھی. اس کے پیچھے اس کے موٹو اور میں آج بھی قومی سلامتی کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کچھ بعد میں پتہ چلے گا یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر سے اور ملک کے ساتھ کر کے آ گیا. یہ میں نے ان کو بھی منہ پر بات کی. آپ کے سامنے ان کو یہ کہتا ہوں. یہ ہے یہ چٹھی جس میں وزیر اعظم پاکستان پر براہ راست الزام لگایا جا رہا ہے کہ ممبر کے جلسے میں سے کیا گیا، فلان جگہ یہ کیا، فلان جگہ یہ کیا. اب بات یہ ہے اس کو کیا، کس کو فیئر الیکشن کیا بولے، کون بولے گا اس کو فیئر الیکشن؟ کون کہتا ہے؟
جی ہاں، کشمیر کو تقسیم کیا گیا۔ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ میں نے پاکستان کے اداروں کو بھی واضح طور پر بتا دیا کہ اس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں کہ کس ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہا ہے، یہ کشمیریوں کو تقسیم کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، یہ ملک کے ساتھ کر کیا رہا ہے یہ ابھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ باتیں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کی۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کو کون فیئر الیکشن کہے گا؟ ہاں جی، فیئر الیکشن تو تب ہوگا جب پاکستان میں میاں محمد نواز شریف جیتے گا اور آزاد کشمیر میں فاروق حیدر صاحب جیتیں گے، کیونکہ انہی کا تو اقتدار پر قبضہ ہے، لوگ تو انہی سے محبت کرتے ہیں، لوگ تو انہوں کو سروں پر بٹھاتے ہیں، لوگ تو بس انہیں ہی چاہتے ہیں اور ان کو ہی اقتدار پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ کیا وہاں پر آپ سے زیادہ کوئی کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر دوسری پارٹی برسر اقتدار نہیں آ سکتی؟ کیا وہاں پر کسی دوسری پارٹی کو الیکشن کی اجازت نہیں ہے؟ کیا وہاں پر کسی دوسرے پارٹی کے ایسے رہنما نہیں ہے جو آپ کو شکست دے سکے، جو آپ کی جماعت کے مقابل میں ٹکر آ جائے اور ان کو وہاں پر کامیابی ملے؟ آپ جیتیں گے تو جناب واہ واہ، پاکستان مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نے بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا ہے۔ دوسری جماعت جیتے نہیں، داندلی ہوئی ہے۔ جہاں پر پاکستان میں نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہاں پر آپ آواز دے رہے کہ ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کی اب ذہنی توازن آپ چیک کیجئے، دوسروں کو جاہل کہہ رہے ہیں لیکن خود ان کی اپنی زبان آپ چیک کیجئے، وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے۔ مجھے جس بات کا دکھ ہے کہ نواز شریف کی بحثیت وزیر اعظم سے عہدے کی جو تضحیق کی گئی میڈیا کے تھرو، اخبارات کے تھرو، جلسوں میں، اور پھر اس شخص کی فیملی کو، اس کی بیٹی کو بھی نہیں بخشا گیا، مطلب ہے انتہائی جو ہے وہ قابل اعتراض جو ہے وہ جملے کسے گئے اور وہ ٹی وی پہ آتے رہے۔ کون سا معاشرہ بنا رہے اس کے اندر؟ ایک صاحب ہیں جن پر یہ الزام ہے مبینہ طور پر ایک بغیر نکاح کے بچی کے باپ ہیں، طلاق فیڈریشن کے سربراہ ہیں، وہ 2 بار طلاق دے چکے ہیں۔ وہ جناب والا 62-63 میں پورا وہ کہتا کہ میں ہوں جی، بالکل۔ وہ کل اس نے کہا کہ میں قائد اعظم اس کا لیاقت علی خان، اس کا علامہ اقبال کا پاکستان بنا رہا ہوں۔ یہ جو ان پر الزامات ہے یہی ہے پاکستان، اس کا قائد اعظم کا خواب اور پاکستان کا اس کا علامہ اقبال کا خواب۔ مجھے سوچنا پڑے گا بحثیت کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑ، اگر یہی ہے اس کا علامہ اقبال کا اور اس کا قائد اعظم کا پاکستان جو ہے۔ شیخ رشید کی تو کوئی بات نہیں، چونکہ اس کی نہ بیوی ہے نہ بیٹی ہے، اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو باقی لیڈر ہیں یہ اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں جلسوں میں نہ چاہتے تاکہ لوگوں کے اپنے ماں بہن بیٹی بیوی کو دیکھ رہے ہیں ناچتے ہوئے؟ جو میں اگر لیڈر ہوں تو میں لے جاؤں نا اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، وہ بھی ناچے، اس کو لوگ دیکھیں۔ دکھایا گیا کہ 2 لڑکیاں جو جوان بچیاں، وہ آپ کی اور میری بھی بیٹیاں ہیں، کہ وہ منگنی توڑ کر جلسے میں آ گئی۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کل یہ خبر بھی آئے گی کہ 2 نوجوان لڑکیاں رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہو کر بنی گالا پہنچ گئی ہیں۔ اس پاکستان کو میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ پاکستان بنے گا؟ یہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بے غیرت بریگیڈ کا کمانڈر یہ باتیں کرتا ہے جلسوں میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں نا، وہ لوگوں کی بچیاں وہاں پر جو ہے پتہ نہیں کیا تربیت دی جا رہی، وہ ڈانس کرتی ہیں تو ان کو نچوایا، اپنی کیوں نہیں لاتا؟ شیخ رشید تو خیر اس سعادت سے محروم ہے بیچارہ، وہ راول پنڈی کا خواجہ سرا، اس کی تو ہے کوئی نہیں، اس کی بیٹی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں۔ ہمارا مزاج شخص ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، شرعی طور پر رول ماڈل ہے جی پاکستان کا۔ یہ رول ماڈل بنے گا پاکستان کا؟ میں نے میں نے کہا 55,000 مسلمانوں خواتین کی جو ہے وہ عصمتیں لوٹی، جنہوں نے کفار کے بچوں کو جنم دیا۔ یہ بن گیا پاکستان کا، یہ نیا پاکستان بنانے والا۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ میں نے کبھی کسی کو، یہ میری تربیت نہیں ہے، پتہ نہیں، کہتے ہیں عمران خان پتہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کی تربیت پتہ نہیں کہاں۔ وہ ذرا ورلڈ کپ کی وہ دیکھی ہے، جب تصویروں سے بازو ایسے کیے ہوئے تھے جب ورلڈ کپ، اس کی یہ جگہ دیکھی تھی، یہ مسلمان رکھتا ہے، یہ مجھ پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا بعض معاملے، میری یادداشت بڑی تیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان، اس کو جو غلام قادر ویلا، اس کی جو ہے یہ پارلیمانی سیاست کے بارے میں اس نے شیخ رشید کو نامزد کیا، یہ اس کی سیریسنس شو کرتی ہے، وہ جو پنڈی کا خواجہ سرا ہے وہ۔ تو جناب آپ نے سن لیا کہ جس طریقے سے ایک پرائم منسٹر صاحب کی یہ زبان ہے، عمران خان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، یہ کس ایجنڈے پر یہ کام کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو
مجھے نہیں کہنا چاہیے، کشمیریوں کے ساتھ پاکستان نے جس طریقے سے ان کو خود مختار رکھا، جس طریقے سے پاکستان نے پاکستان کی آزاد کشمیر کو جس طریقے سے آزاد اور خود مختار رکھا، اس کی مثال کہیں پر نہیں ملتی. لیکن کشمیری کارڈ یہ کھیل رہا ہے. اس وقت یہ فرما رہے کہ میں کشمیر کو 2 حصوں میں بٹک دوں گا، میں کشمیریوں کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، میں کشمیریوں کو فلاں کروں گا، میں آپ لوگوں نے تو میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں. یہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کا واضح سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. انڈیا سے مدد فراہم کی ہے، ان کو یہ بات تک کہنی پڑی کہ مجھے اب سوچنا ہوگا کہ میں کس ملک کے ساتھ جاؤں گا. اس شخص کا ذہنی توازن چیک کیا جائے، اس شخص کو ذرا انویسٹیگیٹ کیا جائے، یہ آخر چاہتا کیوں ہے. ایک الیکشن آپ ہار چکے ہیں، کوئی الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، کبھی آپ اقتدار، کبھی دوسرا اقتدار، کبھی تیسرا اقتدار، لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ اس قسم کا زبان استعمال کریں. یہ تو خیر وہ باتیں جو ماضی میں انہوں نے کی، عمران خان کے حوالے سے ناچنا گانا فلاں، آپ کی اپنی بیٹیاں کہاں پر ہے، شیخ رشید پنڈی کا کسرا وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے الفاظ کسی سیاستدان کو، اور پھر آپ جب میڈیا پر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ انہیں جاہل قرار دیتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں. آپ کس قسم کے، آپ خود کیا ہے، آپ کی جہالت کا اندازہ تو اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. آپ کس قسم کے لیے بدتمیزی کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ بلکہ یہاں پر بھی پاکستان کی پرائم منسٹر کے جس طریقے سے آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں. ایک پروٹوکول ہوتا ہے، آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کے خلاف تو کبھی بھی کسی سیاستدان نے اس قسم کی ایسی زبان اور ایسی زبان درازی نہیں کی. آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ خود ذرا اپنے الفاظ پر غور کیجئے، اپنی جملوں پر غور کیجئے اور پھر اپنے ادا پر غور کیجئے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص اتنا بے چین ہے اور اس کی بے چینی کی وجہ ظاہر ہے الیکشن میں شکست تو ہے. اس پریس کانفرنس میں جو میں نے پہلا کلپ آپ کو دکھایا تھا، اس کے بعد ان کی پوری پریس کانفرنس آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کی بے چینی نظر آئے گی. یہ بے چینی ذرا چیک کیجئے اس ویڈیو میں. ذرا سب کو اپنے ساتھ، سب کو اپنا دامن کھولے، اپنا سب کو ملایا. کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، پلیز مجھے ان سے مفاہمت کرنے کا نہ کہیں. آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، نیشنل ریکنسیلیشن کرے پاکستان. ہم نے بھی وہ اس میں ترمیم کر دی ہے صاحب میں، وہ میں آپ کو کتاب پیش کر دوں گا ابھی جاتے ہوئے. ہم نے کر لیا پرسوں. یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ میرے ملک کی لڑائی ہے. ایک ایک ادارہ کھول کے دیکھتا ہوں، اس کے پیچھے کرپشن ہے. چائنا جو آج اوپر ترقی کر گئے، 450 وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے 5 سالوں میں. یہ بہت تقسیم ہو گیا، ہم تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے. اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مقروض کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کر لوں؟ یہ عمران خان صاحب آپ کے لیے وقت نے دیا تمہیں چارہ گری کی مہلت، آج کی رات مسیحا نفس آج کی رات. میں بھی آپ کو میں پڑھتا تو نہیں ہوں شعر، لیکن ایک اپروپریٹ شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکافوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو جناب دیکھ لیا راجہ فاروق حیدر صاحب کو. آخر میں صرف یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ جناب ہار جیت ہوتی ہے، آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ میں اتنی اسپرٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کی جیت کو تسلیم کریں اور اپنی ہار کو آپ برداشت کریں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر ایک اچھے سیاستدان بھی نہیں بن سکتے. اسی کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو پاک حفیظ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.